امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے معاہدے کی پابندی نہیں کی تو جو کرنا ضروری ہوگا وہ کروں گا۔ جب تک ایران ہمارا احترام کرتا رہے گا ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی مشکل یا تنازع پیدا نہیں ہوگا۔ آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ آبنہ ہرمز کے معاملے پر اچھا کام کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں ایران بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنوں پر رضامند ہو جائے گا۔ ایران مستقبل میں طویل عرصے تک جوہری شفافیت یقینی بنانے کے لیے راضی ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں $12 ارب کے منجمد اثاثوں کے اجراء کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقدام کا مقصد کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات کی بنیاد پر لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ آبنہ ہرمز پر مشاورت کے لیے ایرانی وفد عمان پہنچ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھی آبنہ ہرمز سے متعلق بات چیت کے لیے آج سے 25 جون تک متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین جانے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ نیوکلیئر فائل منجمد اثاثوں لبنان پر 3 ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کام کریں گے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ آبنہ ہرمز سے جہاز 60 روز تک بغیر کسی ٹیرف کے گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف اسٹینڈرڈ نیویگیشن یا پھر سروس فیس دینا ہوگی۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے مگر حتمی معاہدہ قابل حصول ہے۔ ڈیل میں کوئی منفی نقطہ نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا طریقہ کار قائم کر لیا ہے جس سے آبنہ ہرمز کھلی رہے گی۔ اب ایندھن کی قیمتیں مزید کم ہوتی رہیں گی۔ علاقائی جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بھی مناسب نظام قائم کیا ہے۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے ہم اتحادیوں، اسرائیلیوں، خلیجی ممالک سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران نے بہت عرصے بعد ہتھیاروں جوہری پروگرام کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دی ہے۔ معائنہ کاروں کو داخلے کی اجازت بڑی بات ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ معائنہ کرایا جاتا ہے یا نہیں۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں گزارے 36 گھنٹے بہت نتیجہ خیز رہے۔ ہم نے تبدیل شدہ اور مختلف مشرق وسطیٰ کی بنیاد رکھی ہے، اب اس پر کام جاری رکھنا ہوگا۔ ایران امریکہ ڈیل کا پہلا نتیجہ۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندی اٹھا لی۔ 2 ماہ تک ایران امریکہ سمیت دنیا بھر میں اپنی پیٹرولیم مصنوعات فروخت کر سکے گا۔ ایران نے پابندیاں اٹھنے اور کچھ ایرانی اثاثے بحال ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا، کیوبا اور یوکرین پر ایرانی تیل خریداری پر پابندی تاحال برقرار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت پہلا اعلیٰ سطح اجلاس کامیابی سے ختم ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ اجلاس میں اگلے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا۔ سیاسی نگرانی کے لیے مضبوط اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ پاکستان پرامن اور دیرپا حل کے ڈائیلاگ اور سفارتکاری میں اپنا مخلصانہ کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر قطر اور سوئس حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عزم اور انتھک لگن قابل تعریف ہے جس کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ وہ اپنے دورے میں ثالثی کردار پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے دوران سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کا امکان ہے۔ ایران کے سربراہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر مستعفی ہو گئے۔ کہا کہ
وہ پارٹی کی خواہش پر مستعفی ہو رہے ہیں۔ اقتدار کی منظم اور ہموار منتقلی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کیئر سٹارمر نے 2024 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہیں پالیسی یو ٹرنز، مہنگائی اور امریکہ میں برطانیہ کے سفیر کی متنازع تعیناتی پر پارٹی کے اندر اختلافات کا سامنا تھا۔ وہ 10 سال کے دوران مستعفی ہونے والے برطانیہ کے چھٹے وزیر اعظم ہیں۔ ادھر مانچسٹر کے میئر لیبر رہنما برنم کا برطانوی وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب لڑنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ کی مشترکہ بیان میں گفتگو۔ کہا اسرائیلی فوج اور شہریوں کو لاحق خطرات ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسرائیلی شہریوں اور فوج کی سلامتی بنیادی اصول رہے گی، اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ نبیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شیعہ مسلم ہوں، لیکن اب فادر جو ہیں مجھے بھی ایک فادر سمجھتے ہیں اور میں بھی فادر نبیل بن چکا ہوں۔ سو فادر کین یو ٹیل us that how long he can stay here? I told him you cannot stay more than 3 years. جملة عم زبل لك ما فيكش ممنوع تقعد أكتر من 3 سنين. قال لي هاي هو. So his home is still destroyed. Yeah. So he will rebuild He it. is welcome. He is welcome with his family. We are all one family here, and we live like a family. جنوبی لبنان کے علاقے قطین میں اسرائیلی حملوں نے مسلم اور مسیحی آبادی کو متحد کر دیا۔ جنوبی لبنان میں جنگ زدہ علاقوں کے سفر کے دوران پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر ایک ایسے چرچ پہنچے جہاں انتظامیہ نے جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے مسلمان خاندانوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ مسلمان خاندان سکون سے وہاں رہ رہے ہیں۔ لبنان میں موجود پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ میں جو صلح کرائی، اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس ثالثی کے بعد پاکستانیوں کو لبنان میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی درخواست پر شام نے لبنان میں مذاکرات کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ شامی صدر احمد الشارع نے کہا کہ شام صرف لبنانی حکومت کی درخواست پر ہی لبنان میں مذاکرات کرے گا۔ شام اور لبنان کے مفاد میں ہوا تو حزب اللہ سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ شامی صدر نے کہا کہ ٹرمپ کے بیان سے ایسا لگا جیسے شامی فوجیں کل ہی لبنان میں داخل ہو رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے اسرائیل کو مشورہ دیا کہ شام کو حزب اللہ سے نمٹنے دے۔ فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹائن نے آسٹریا کو شکست دے دی۔ ارجنٹائن نے گروپ جے کا اہم میچ 2-0 سے جیتا۔ ارجنٹائن کی جانب سے دونوں گول لیونل میسی نے کیے۔ فرانس نے عراق کو 3-0 سے ہرا دیا۔ امباپے کے 2 شاندار گول۔ ایک اور میچ میں ناروے اور سینیگال مد مقابل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول سبسڈی سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ موٹر سائیکل سواروں، چھوٹے کسانوں کو دی جانے والی فیول سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیول سبسڈی 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں دی جا رہی تھی۔ فیصلہ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد کیا گیا۔ اجلاس کے مطابق ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ پہلے ہی صارفین کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ کمیٹی نے وزیر اعظم کی منظوری سے سبسڈی ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد میں میٹرو بس سروس آج مکمل بند رہے گی۔ میٹرو بس حکام کے مطابق صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک راولپنڈی میں سروس بحال رہے گی۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن سے فیض آباد بحال رہے گی۔ آئی جے پی تا پاک سیکریٹریٹ آج میٹرو بس سروس بند رہے گی۔ اسلام آباد کے تمام ٹریلز بھی بند رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ مسلم لیگ نون کے حافظ حفیظ الرحمان قائد حزب اختلاف منتخب۔ اس سے پہلے اسمبلی نے پیپلز پارٹی کا اسپیکر اور مسلم لیگ نون کا ڈپٹی اسپیکر بلا مقابلہ منتخب کیا۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں امجد حسین کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد۔ عمران ندیم کو اسپیکر اور ملک کفایت الرحمان کو ڈپٹی اسپیکر منتخب ہونے پر بھی مبارکباد۔ کہا کہ امید ہے کہ نئے منتخب وزیر اعلیٰ اور کابینہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔
پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کی بات کی لیکن بات چیت شروع نہیں ہوئی. ہم جمہوریت، آزاد الیکشن کمیشن، لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، انتقامی کارروائیاں بھی بند کی جائیں. ایک سوال پر اسد کیسر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کرنا آئینی ذمہ داری تھی. وفاق کو پیسے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر نہیں دیں گے. اڈیالہ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے 4 وکالت نامے وکلاء کو دے دیے. تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے وکالت نامے موصول ہونے کی تصدیق کر دی. اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق وکالت نامے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی لیگل ٹیم کے حوالے کیے گئے ہیں. وکلاء نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل کے لیے وکالت نامے دستخط کے لیے دیے تھے. مولانا فضل الرحمان سے امریکی سفارتکاروں کی ملاقات. مولانا سے ملنے والے امریکی سفارتکاروں میں ڈپٹی چیف آف مشن برائے سیاسی امور، سابق ڈپٹی چیف آف مشن شامل تھے. ملاقات میں امریکی سفارتکاروں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار پر بات چیت کی. سیاسی امور سمیت دیگر معاملات پر گفتگو ہوئی. امریکی سفارتکاروں سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی شریک تھے. چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کا کشمیر کے معاملے پر ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر کو خط. تحریک انصاف کے چیئرمین نے بتایا کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے. یہ سیاسی نہیں، پارلیمانی اور سنجیدہ معاملہ ہے. ہمارا واضح موقف ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر پیش رفت ہونی چاہیے. افہام و تفہیم کا راستہ اپنا کر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے. بی آر ٹی یلو لائن کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی لاہور سے گرفتار، کراچی منتقل. محکمہ اینٹی کرپشن نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے ضمیر عباسی کو گرفتار کر لیا اور ان پر ٹھیکیداروں کو 8.5 ارب روپے پیش کی ادائیگی کا الزام ہے. بی آر ٹی یلو لائن کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کے خلاف 10 جون کو مقدمہ درج کیا گیا تھا. کراچی میں پنجاب کالونی انڈر پاس میں ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی. پولیس کے مطابق تینوں محنت کش تھے، واپس گھر جا رہے تھے. جلال پور سے تعلق تھا. ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر فرار. گارڈن میں گاڑی کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق، طاہرہ کے نام سے شناخت کر لی گئی. لاہور رنگ روڈ پر کھڑی گاڑی سے ایک شخص کی لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت عادل کے نام سے ہوئی. تعلق دھرمپورہ کے علاقے سے تھا. گاڑی میں ایک سب انسپکٹر کی وردی بھی موجود تھی. تحقیقات جاری. یکم جولائی 2026 سے تمام پاسپورٹ دفاتر میں نقد فیس وصولی کا نظام ختم کر دیا جائے گا. ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت زونل سربراہان کے اجلاس کو بریفنگ. پاسپورٹ فیس صرف QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگی قبول کی جائے گی. جلدی پاسپورٹ موبائل ایپ متعارف کروائی جا رہی ہے. اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے گھر بیٹھے پاسپورٹ کی درخواست جمع کرا سکیں گے. پاسپورٹ درخواست گزار اپنا پاسپورٹ اپنی دہلیز پر وصول کر سکیں گے. ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آئندہ سے صرف ای پاسپورٹ جاری کرے گا. موجودہ تمام مشین ریڈیبل پاسپورٹ اپنی مقررہ مدت تک مکمل قابل استعمال اور قابل قبول رہیں گے. نجی ادارے پر ملازمہ کو زچگی کی چھٹیوں کے دوران نوکری سے نکالنے پر 12 لاکھ روپے جرمانہ. وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی فوزیہ وقار کا فیصلہ. جرمانے کے سوا نجی ادارے کو جامع اصلاحی اقدامات کے نفاذ کی ہدایت. نجی ادارے کو شکایت گزار خاتون کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کرنے کا بھی حکم. فوسپا کے مطابق شکایت گزار ملازمہ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں کام کر رہی تھی. منظور شدہ زچگی کی چھٹیوں کے دوران ایک فون کال پر ملازمت ختم کر دی گئی. زچگی کی چھٹیوں کی مدت میں کسی خاتون کو ملازمت سے برخاست کرنا نقصان دہ سلوک ہے. یہ عمل قانون کے تحت صنفی تفریق اور نفسیاتی ہراسانی کے برابر ہے. پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات میں بھگدڑ سے 89 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو کام کے مطابق 64 زخمی افراد کو موقع پر طبی امداد دے دی گئی. 25 کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعہ اتوار کی رات پیش آیا.
قطر کے راس الفان گیس کمپلیکس میں دھماکے سے 15 افراد جاں بحق، 66 زخمی ہو گئے۔ قطری حکام کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں۔ دھماکہ کسی جارحیت یا تخریب کاری کا نتیجہ نہیں، فنی خرابی کی وجہ سے ہوا۔ دھماکے کے بعد ماحولیات پر منفی اثرات مرتب ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 1 زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں مشتبہ حملہ آور بھی مارا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 1 پولیس افسر اور شہری شامل۔ فائرنگ کا واقعہ یہودی بستی میں پیش آیا۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ برطانیہ سمیت بیشتر یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ فرانس میں گرمی سے 2 بچوں سمیت 18 افراد ہلاک، سینکڑوں اسکول اور متعدد ٹرین سروسز بند کر دی گئیں۔ فرانس کے کئی علاقوں کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ انگلینڈ اور ویلز میں شدید گرمی کی ریڈ وارننگ جاری، درجہ حرارت 39 درجے کو چھونے کا خدشہ۔ ریڈ وارننگ کا مطلب ہے کہ یہ گرمی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ بجلی، روڈ اور ریلوے نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اسپین میں گرمی کا ریڈ الرٹ جاری، اٹلی اور بیلجیم میں بھی شدید گرمی کی وارننگ جاری۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں لیونل میسی نے ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ ارجنٹائن کے سپر سٹار نے آسٹریا کے خلاف گول کر کے فیفا مینز ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں میچ میں جنوبی افریقہ نے انڈیا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان ٹیم اپنا اگلا میچ آج آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان ٹیم اب تک کسی میچ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے اور سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور نامور گلوکار طارق طافو حرکت قلب بند ہونے سے لاہور میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کی تصدیق، طارق طافو کو اچانک طبیعت خراب ہونے پر اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں ان کا انتقال ہوا۔